بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ آج کا ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست اور اس پروگرام کا ہوسٹ ندیم میمن۔ میں آپ کے لیے ایک پروگرام لایا ہوں، معروف قانون داں۔ اس پروگرام میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ ہم ایک ملک کے معروف قانون داں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے قانون داں جو ہے دوست ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کا تعارف کراؤں، تو میں آپ ناظرین کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمارا پروگرام بڑا دلچسپی سے دیکھتے ہیں، بہت اچھے کمنٹس دیتے ہیں، بہت فیڈ بیک دیتے ہیں ہمیں، اور ہمیں جو ہے حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کے اچھے پروگرام آپ کے لیے بار بار کرتے رہیں۔ ناظرین، پچھلے پروگراموں میں بھی آپ نے ہمیں بڑا ہی فیڈ بیک دیا، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ ہمیں اسی طرح فیڈ بیک دیتے رہیں گے۔ آج کے ہمارے معروف قانون داں میں معروف قانون داں ہی موجود ہیں، اور ہمارے درمیان جو ہے وہ بیرسٹر سرفراز علی میتلو صاحب موجود ہیں، جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے۔ ہمارا جو ایک قانون کا پیشہ ہے اس کے اندر ان کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے درمیان آج کے معروف قانون داں مسٹر بیرسٹر سرفراز علی میتلو صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ موجود ہے۔ سر، میں آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ سرفراز صاحب، ہمارے اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ ہمارے قائرین، ناظرین، ہمارے جو ویورز ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ معروف قانون داں جو شخص ہوتا ہے وہ کیسے معروف قانون داں بنتا ہے، وہ کس طریقے سے کون سی منزلیں طے کر کر یہاں تک پہنچتا ہے۔ تو میرا بھی آپ سے یہی سوال ہوگا کہ سر، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کون کون سے معاملات طے کرتے ہوئے آج اللہ پاک نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا؟ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب، شکریہ، مجھے آپ نے مدعو کیا اور آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ جو ایک کسی بھی پیشے کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے اگر کہیں پہ بھی اس نے نام اپنا پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، اور میں نے بھی کوشش کی ہے اس میں۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم علی سنگھ آباد ڈسٹرکٹ خیرپور سے حاصل کی، اور LLB کے دوران میں کراچی میں آیا، ہمدرد یونیورسٹی سے میں نے LLB کی۔ اس کے بعد میں انگلینڈ گیا، وہاں پہ میں نے ماسٹرز کی، پھر وہاں سے بار کیا، اور لنکنز ان کا میں ممبر بنا۔ 2 مرتبہ لنکنز ان کی بار ریپرزنٹیشن کمیٹی کا میں الیکٹڈ ممبر بھی ہوں۔ پہلا پاکستانی ہوں جو پاکستان میں پریکٹس کرتے ہوئے انگلینڈ میں الیکشن جیتا، ماشاءاللہ، اور 2 مرتبہ جیتا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کئی سارے دوست ہمارے اس ٹریک کو فالو کرتے ہوئے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، وہ جیتے بھی ہیں۔ میری ہی کوششوں سے جناح صاحب کا بسٹ، یعنی سینے کی حد تک ایک اسٹیچو نما، وہ لنکنز ان کی لائبریری میں آج موجود ہے۔ پہلے صرف لنکنز ان میں جناح صاحب کا ایک پورٹریٹ ہوتا تھا، جو کلاک روم جس میں جہاں پہ کوٹ ٹانگتے ہیں آپ کھانے کے لیے، گریٹ ہال میں جب جاتے ہیں تو آپ کے جو اوور کوٹس ہوتے ہیں وہ آپ وہاں پہ ٹانگتے ہیں، وہاں پہ جناح صاحب کا ایک بسٹ ہوتا تھا، ٹیبل کے ساتھ لوگ تصویر کھنچاتے تھے۔ تو میں نے جب کمیٹی میں آیا تو میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ دیکھیں، گاندھی صاحب بھی ایک ملک کے بانی ہیں اور جناح صاحب بھی ایک ملک کے بانی ہیں، اور وہ مڈل ٹیمپل کے ممبر تھے۔ مڈل ٹیمپل نے ان کے لیے ایک روم مختص کیا ہے، ایک اسٹڈی روم ان کے لیے ہے، تو آپ جناح صاحب کو بھی اسی طرح سے عزت دیں، وہ آپ کی ان کے ممبر ہیں۔ اور دوسرا میں نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ یہ جو پورٹریٹ ہے جناح صاحب کا، یہ آپ جو ہیں گریٹ ہال میں رکھیں۔ اور انہی دنوں میں پاکستان ہائی کمیشن جو لنڈن میں ہے، اس نے رابطہ کیا کہ ہم جناح صاحب کا بسٹ ریویل کرنا چاہتے ہیں وہاں کے میوزیم میں، تو میوزیم کے ایگزیبیشن کے بعد ہم اس کو کہاں رکھیں۔ تو میں نے یہ بات، انہوں نے ان کو بھی ذہن میں آئی کہ جناح صاحب یہاں پہ پڑھے ہیں اور لنکنز ان کے ممبر ہیں، تو انہوں نے ایک ریکویسٹ بھیجی کہ ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم بسٹ یہاں پہ رکھیں۔ میں کمیٹی میں موجود تھا، میں نے جب یہ چیز دیکھی تو میرے لیے تو ایک مسرت اور موقع تھا۔ فیصلہ کمیٹی نے کرنا تھا، تو میں نے پھر کمیٹی میں بڑا اس کو ویگرسلی پرسو کیا اور کمیٹی نے اپروو کیا۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، لائبریری از دا موسٹ اپروپریٹ پلیس۔ ان کا یہ خیال تھا کہ لائبریری میں لوگ پڑھتے ہیں، جناح صاحب کا بسٹ ہوگا تو لوگ تصویر کھنچانے آئیں گے، جو وزٹرز ہیں پاکستان سے، لائبریری میں لوگ ڈسٹرب ہوں گے۔
تو میں نے کہا آپ اپنے سب سے بڑا انگلینڈ کا جو لائر ہے ان کا نام ہے ایرکسن، اس کا ماربل کا اسٹیچو لائبریری کے اندر موجود ہے. میں نے کہا ان کے اپوزٹ فلاں کھڑکی کے پاس جناح صاحب کو آپ رکھ دیں. انہوں نے بات مان لی اور آج وہ وہاں موجود ہے. تو بڑی آنر کی بات ہے ہمارے لیے. بالکل آنر ہے. اور اس کے بعد اب سب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اسی جناح صاحب کے بسٹ کے ساتھ تصویر کھنچاتے ہیں. میں بھی ابھی گیا تھا مئی میں اور جون میں، تو میں نے دونوں مرتبہ گیا وہاں پہ پھر تصویر کھنچائی، حالانکہ میں تو اس وقت موجود تھا جہاں جب وہ اس کو وہاں پہ رکھا جا رہا تھا. اسی طرح سے جب میں پریکٹس میں آیا تو ایک ہی طریقہ ہے منزلت حاصل کرنے کا، وہ محنت ہے. میں نے کوشش کی ہے، کافی محنت کی ہے. کئی عرصے تک میں نے 16 گھنٹے کام کیا ہے اور ابھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ اتنا ہی کام کروں. اور پھر اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں کرتا. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب صاحب یہ بتائیں گے کہ کب آپ جو ہے پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ آئے یہاں پر پریکٹس میں؟ میں نے پریکٹس پیپلز 2006 میں شروع کی تھی، لیکن میں نے انڈیپینڈنٹ آفس اپنا 2010 میں اسٹیبلش کیا کیسر اینڈ میتلو کے نام سے، اور وہ ابھی بھی رن کر رہا ہے ماشاءاللہ سے. ناؤ اٹس ویل اسٹیبلشڈ ان فلورشنگ بزنس. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر میرے 4 اور بھائی بھی وکیل ہیں. اچھا ماشاءاللہ. میری وائف بھی وکیل ہے ماشاءاللہ. اور میری بہن وہاں ہمارے ساتھ ہوتی تھی، لیکن پھر وہ بعد میں جج بن گئی، جو جج کے فرائض انجام دے رہی ہیں. میرے ساتھ جونیئر سے ایسوسیٹ اسٹاف ہے، تو ماشاءاللہ سے وہ اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. تو میتھو صاحب ایک بڑی اچھی اپورچونٹی آپ کے پاس تھی. آپ نے جو ہے وہ یو کے سے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی، بیرسٹری بھی وہیں سے کی آپ نے، ماسٹرز کی ڈگری کی آپ نے، بیرسٹری کی. تو بڑی اچھی اپورچونٹی تھی آپ کے پاس کہ آپ جو ہے وہ وہیں پر اپنا جو ہے وہ آفس بناتے، ایک پاؤنڈس کے اندر پیسے کماتے. کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو کہ پاکستان آتے اور روپوں میں پیسے کمائیں؟ دیکھیں 2 حصے ہیں. ایک تو پیسوں کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شرف سے نوازا ہے کہ مجھے مسلمان پیدا کیا. شکر الحمدللہ. اور میری یہی ہے کہ میں میرا خاتمہ بھی اسی ایمان پہ ہو، اور اسی ایمان کے تسلسل میں میرا اس چیز پہ بھی ایمان ہے کہ تمام ارواح اور تمام تقدیریں لوح محفوظ میں آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں. نو ڈاؤٹ. دعا سے وہ تقدیر بدل تو سکتی ہے لیکن بگڑے گی نہیں انشاءاللہ. اسی لیے تو یہ روپے اور پاؤنڈ کا معاملہ نہیں ہے. جو میرا رزق ہے وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا. بڑی اچھی بات ہے جی. یہ تو بڑی آپ نے جو ہے ایمان افزا بات کی ہے کہ ایک ینگ لائر جو ہے وہ آج کل لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ میں زیادہ پیسے کماؤں، بیسٹ اپورچونیٹیز اویل کروں. لیکن جو ہے میتلو صاحب کے پاس ایک اپورچونیٹی تھی جو یو کے میں یہ کر سکتے تھے، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ وہ پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں آ کر اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. تو یہ وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں. میتلو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے کس سے انسپائر ہوئے اور اس پیشے میں کیوں آئے، کیسے آئے؟ دیکھیں انسپائر تو میں اپنے والد صاحب سے ہوں. میں نے اپنی زندگی میں شاید میری اتنی بڑی زندگی بھی نہیں ہے اور کئی ممالک میں نے گھومے ہیں، اور اپنے والد سے بڑا آدمی میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. ماشاءاللہ. میں کوشش کرتا ہوں، نظر دوڑاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان بائسڈ سرچ کروں. تو اس طرح کامل شخص آج تک میرے سامنے کوئی دوسری مثال نہیں ہے مجھے. ماشاءاللہ. تو انسپائر میں انہی سے ہوں. والد صاحب بھی آپ کی اسی پروفیشن سے تھے؟ میرے والد صاحب لاء سے وابستہ تھے. وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ ریٹائر ہوئے 2009 میں. ماشاءاللہ. اور اس وقت وہ چیئرمین سندھ لیبر اپیلیٹ ٹرائیبیونل ہے. لیکن میں ان کی شخصی اور ان کی پروفیشنل دونوں زندگیوں، دونوں پہلوؤں سے میں ان ہی سے متاثر ہوں. ماشاءاللہ. تو کوشش کرتا ہوں کہ انہی کے نقش قدم پہ چلوں. اور کیونکہ ایک بات کا میں نے کلام پاک کو پڑھتے ہوئے میرے سامنے ذکر آیا کہ والدین کی جو لیگیسی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اگر آپ اس کو خراب کرتے ہیں. اور اس کا واقعہ خواجہ خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، معصوم بچے کو کم سن عمر میں، صرف اس پہ کہ یہ بڑا ہو کے اپنے والدین کا نام خراب کرے گا. تو والدین کا نام خراب کرنے کے اوپر خضری قانون لاگو ہو جاتا ہے. تو وہ ہمارے اوپر ایک ہمیں موقع بھی ہے کہ ہمیں ایک اچھے گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی اور ہماری تربیت ہوئی.
ساتھ ہی ساتھ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری کو ہمیں نبھانا ہے۔ سر آپ جو ہے ماشاءاللہ کراچی میں پریکٹس کر رہے ہیں اور بہت بریفس بھی ہیں، مصروف بھی ہیں، تو میں نے سنا ہے کہ آپ ویلفیئر کے بھی بڑے کام کرتے ہیں۔ آپ نے جو ہے لاسٹ فلڈ آیا تھا تو اس میں خیرپور میں بھی بڑا کام کیا، تو اس حوالے سے ہمارے جو ہے ویورز کو بتائیے تاکہ ان کو جو ہے وہ اپنی آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ دیکھیں میں جو کچھ بھی ہوں اسی سوسائٹی کے مرہون منت ہوں، چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نے دعا دی ہوگی، کسی نے کوشش کی ہوگی۔ بظاہر ڈائریکٹ کنٹریبیوشن آپ کی فیملی آپ کو کرتی ہے، آپ کی تعلیم میں، آپ کی صحت اور بہبود میں، آپ کے لیکن تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ کائنات ایک سائیکل ہے، ایک سے دوسرا پھل بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں جی، تو ان سب کو کچھ نہ کچھ ریٹرن کرنے کے، جب اس سوسائٹی نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، سوسائٹی کے توسل سے ان کو ری پے کرنے کا، ان کو ریٹرن کرنے کا جی کرتا ہے۔ میں نے کوشش کی اس فلڈ میں، ایک لوگوں کے اوپر ایک ان کا سخت وقت تھا تو کئی ہزار لوگ ڈسپلیس ہوئے امیڈیٹ ویسینٹی میں۔ وہ آ کے میرے دادا سائیں کی درگاہ ہے وہاں پہ وہ تھوڑا سا ہائی گراؤنڈ ہے، وہاں پہ آ کے خیمے بھی انہوں نے لگائے، وہاں پہ جو ادروائز اکوموڈیشنز بنے وہاں رہے، کئی مہینے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی توفیق کہ ہم ان کی مدد کر سکیں ماشاءاللہ۔ اور اب جب ان کے زمینیں پانی سے ہٹ گیا ہے تو وہاں پہ ان کو گھروں کو بنانے میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین جو ہے وہ دل تو نہیں چاہ رہا کہ کسی بھی صورت میں وقفہ لیا جائے، لیکن چونکہ مجبوری ہوتی ہے ہماری، وقفے پہ ہم جائیں گے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ۔ تھینک یو۔ ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے جو ہے ہم سرفراز صاحب سے جو ہے ان کی نجی زندگی کے متعلق باتیں کر رہے تھے، تو اسی طریقے سے ہم ان سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بدلو صاحب ماشاءاللہ ایک بڑی فرم چلا رہے ہیں آپ کے پاس جونیئرز بھی بہت ہیں اور آپ کے فالوورز بھی بہت ہیں، فیلوز بھی بہت ہیں، تو کراچی میں جو ایک وکلا برادری ہے آپ کی، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ کیا آپ نے، تو تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے اسے مستفید ہو سکیں آپ کی باتوں سے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی فریٹرنیٹی کے لیے بھی کچھ کیا جائے، جیسے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو موجودہ صدر ہیں جناب محمد سلیم منگریو صاحب، اور جو ہمارے سیکریٹری ہیں عامر نواز وراج صاحب، جوائنٹ سیکریٹری ہیں عمران مٹھانی صاحب، انہوں نے مل کے ایک میڈیشن کا کورس متعارف کروایا، اور اس کورس میں بھرپور وکلاء نے پارٹیسپیشن کی اور انرولمنٹ 600 کراس ہو گئی ماشاءاللہ۔ پھر ان تمام لوگوں میں کافی کثیر تعداد تھی جو کہ اس خواہاں تھی کہ یہ ان کے لیے بالکل چھوٹی سی فیس تھی اگر اس کو اس تناسب میں دیکھا جائے، لیکن پھر بھی جو ینگ وکلاء تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو کوئی اسپانسر کرے، ان کے فائنینشیل اسٹرینتھ کے حساب سے وہ چاہتے تھے اسپانسر۔ مجھے موقع ملا، میں نے کوشش کی ان کو وہ اسپانسرشپ کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 600 سے زیادہ لوگ میڈیشن کے کورس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آج اس کی 7ویں بیچ کمپلیٹ ہوئی، ماشاءاللہ۔ اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح سے جو لائبریریز ہیں ان کو ہم اکوپڈ کر رہے ہیں مختلف ریسورسز سے، تاکہ وہ امپرووائزڈ ہوں، جن میں لا سائٹس کے اکاؤنٹ ہوں، پاکستان لا سائٹس، کمپیوٹرز ہوں، یا ان کے اور جو ضروریات ہیں۔ اسی طرح سے جو ہماری برادری ہے اس کی کچھ وکلاء برادری کے کچھ اور معاملات ہیں۔ ہمارے جو اغراض و مقاصد ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اس میں وکلاء کے لیے اکوموڈیشنز، گھروں کی پروویژن کے لیے کوشاں ہونا، ان کے دفاتر کے لیے کوشاں ہونا، ان کی تعلیم اور ان کی ٹریننگ کے لیے کوشاں ہونا، ان کو برادرانہ ایسا ماحول پیدا کرنا جس میں وہ فریٹرنل اور کارڈینیل ایٹماسفیئر میں اپنے ساتھ تعلقات استوار کریں۔ پھر ان کی فائنینشیل اسسٹنس کی جائے۔
یہ سارے ہمارے بار ایسوسیشن کے اغراض و مقاصد میں ہیں. تو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ شرف فریدی صاحب کی سوسائٹی ارلی 90s میں کمپلیٹ ہو چکی تھی. اس کے بعد کسی کو کوئی پلاٹ آفر, کیونکہ وہاں پہ جو سوسائٹی تھی وہ تمام ممبرشپس آلریڈی ہو چکی ہیں, اس کی الاٹمنٹس ہو چکی. تو اس کے بعد سے مور دین 30 سال سے زائد عرصہ گزرا ہے, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں آئی. 30 سال ایک جنریشن ہے, مور دین اے جنریشن. 22 سال کی ایک جنریشن کاؤنٹ ہوتی ہے, 18 سے 22 سال. یہاں پہ 30 سال گزر گئے ہیں, کوئی ہاؤسنگ کی اسکیم نہیں آئی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے لیے. اسی طرح سے کوئی دفاتر کا مناسب بندوبست نہیں ہے. ینگ وکلا اس وقت بڑی فائنینشیل اسٹریس میں ہے. پیوپلیجز کے لیے اسٹائپنڈس کے مسائل ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. ہیلتھ کے مسائل ہیں. اب سندھ گورنمنٹ نے ایک اسکیم دی, ہیلتھ کارڈ دیا ہے, بٹ وہ ہیلتھ کارڈ آپ کی او پی ڈی کو کور نہیں کرتا, وہ ہیلتھ کارڈ آپ کی فیملی کو کور نہیں کرتا. 2 لاکھ روپے کا کور ہے. میری تو یہ ہے کہ دیکھیں 2 لاکھ کو نہ بڑھائیں, بے شک یہی رہے, لیکن اس کو ایکسٹینڈ کریں بینیفٹ کو. اگر مجھے بخار ہے, میں آؤٹ ڈور پیشنٹ ہوں, تو انہی پیسوں سے میں اپنا علاج کراؤں. میرے گھر والے بیمار ہیں تو بھی انہی پیسوں کو میں استعمال کروں. لمٹ بے شک یہی رہے. اگر میں اسے ایکسیڈ کرتا ہوں استعمال میں تو پھر میں اپنے جیب سے دوں, لیکن پہلے یہ تو استعمال ہو نا. بالکل صحیح بات. نہ میں اسے ٹیسٹ کرا سکتا ہوں, نہ میں اسے دوائی لے سکتا ہوں. تو میرے لیے تو یہ بہت ریئر, جسٹ ایک ایمرجنسی کے طور پہ اس کارڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایمرجنسی کے طور پہ بھی شاید وہ نہ کرنے دیں, سوائے اس کے کہ آپ ایڈمٹ ہونے جا رہے ہیں اسپتال میں. تو اس کور کو ریوزٹ ہونا چاہیے, اس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے, تاکہ تمام جو یوزول نیڈس ہیں میڈیکل کی ان کو کور کریں. میں نے سنا ہے اس سال آپ جو ہے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا ایز اے جنرل سیکرٹری غالباً. تو یقیناً جو ہے وہ جو لوگ الیکشن میں آتے ہیں اپنا کوئی مینیفیسٹو لاتے ہیں, تو آپ کا بھی کوئی اپنا مینیفیسٹو ہے؟ بالکل, میرا مینیفیسٹو ہے. اس میں وکلا کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر کام کرنا, وکلا جو ٹرینیز ہیں ان کے لیے اسٹائپنڈ کے اوپر کام کرنا, اور جو ینگ وکلا ہیں ان کے لیے ایک فائنینشیل اسسٹنس کا کوئی پروگرام ایسا لانا, یا کوئی ایسا بندوبست کرنا کہ جو وکیل انٹر ہو پروفیشن میں, تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ مالی بندوبست ہونا چاہیے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ بھائی میں اب پروفیشن میں لگا ہوں, مجھے آنے جانے میں کرائے کا مسئلہ نہیں ہوگا, بار روم میں بیٹھ کے چائے پینے کا مسئلہ نہیں ہوگا, گھر اگر کوئی رسپانسبلٹی تھوڑا وہاں پہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ اپنے ٹینیور میں جو کہ 1 سال کا ہے اس میں سب چیزیں حاصل کر پائیں گے, یا ہمارے جو ینگ لائرز ہیں ان کے لیے کچھ کر پائیں گے آپ؟ دیکھیں, نتیجہ تو سارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. خواہش اور کوشش کرنی چاہیے. جب شروعات کی جاتی ہے اس وقت آپ کو نہیں پتا ہوتا, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ آپ اگر سنسیئر ایفرٹ کرتے ہیں تو بہت سارے منزلیں آسانی سے آپ کو مل جاتی ہیں. ایک دیرینہ مسئلہ ہے ینگ لائرز کا, فائنینشیل ایشوز پہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, کہ ریٹرنرشپ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملتی. جہاں بڑی فرمز ہیں ان کے پاس تو جو ہے وہ 10-10, 12-12, 15-15 ریٹرنرشپس ہیں, لیکن جو ینگ لائر ہمارا آتا ہے جس کو آپ نے کہا کہ ابتدا میں تو جو ہے 10-15 ہزار روپے بھی جو ہے اس کو ٹرانسپورٹیشن کے نہیں ملتے بیچارے کو, وہ بڑی مخدوش حالت میں اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اس کے لیے تو انیشیلی ایسا کام ہونا چاہیے کہ اس کو آتے ہی جو ہے کم از کم اپنی روٹی روزی کے لیے مسئلہ حل ہو جائے. تو اس کے لیے کچھ کیجیے مطلوب صاحب. دیکھیں, جہاں تک ریٹرنرشپ کا ایک برننگ ایشو ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے, پچھلے 7-8 سال سے یہ برننگ ایشو ہے. انفارچونیٹلی ابھی تک ریزالو نہیں ہوا. اس کے اندر ضرور کچھ مسائل حائل ہیں. اس کو آسانی سے حل کرنے کے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے ہاں فرم وکالت نہیں کرتی, انڈیویجولس وکالت کرتے ہیں. ریٹرنرشپس انڈیویجولس کو ملنی چاہیے. اور جیسے ہمارے لاء میں لمٹ ہے کہ آپ 2 سے زیادہ ریٹرنرز نہیں لے سکتے, اور اسی طرح سے ایک کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم وہ 1 ریٹینر لے. تو ایک ACCP کے ساتھ ایک پورٹل بننا چاہیے جس میں سے پتہ چلے کہ کون سی کمپنیاں ہیں جو بغیر ریٹینر رکھے گزارا کر رہی ہیں, جو کہ قانون میں پرمیسیبل نہیں ہے. تو اس پہ تھوڑا کام کریں گے انشاءاللہ. میری کوشش ہے ایک ڈیٹا لی جائے کہ کتنی کمپنیاں ہیں اور کتنی کمپنیوں کے پاس ریٹینر نہیں ہے, اور پھر ان کو پریفرنشلی دیا جائے کہ ینگ وکلا کو ان کے اسکل سیٹ کے حساب سے, کمپنی کے سائز کے حساب سے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے, کوئی میرٹ وائز کوئی ایک ایسا فارمولہ بنا کے, تاکہ وکلا کا تھوڑا بہت
دوسرا میرا ایک ہے، اب میں ضرور یہ اپنے ممبرز سے ڈسکس کروں گا جب بھی مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ، کہ جب ہم کیس فائل کرتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی، جیسے ہم ایفیڈیوٹس کرتے ہیں 50 روپیہ فی ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، اگر وہ 50 روپے کی جگہ پہ 60 روپے فی ایفیڈیوٹ ہو جائے تو کوئی برڈن، سبسٹینشیل برڈن نہیں بڑھتا۔ 10 روپے فی ایفیڈیوٹ اگر سندھ ہائی کورٹ کلیکٹ کرے آن اکاؤنٹ آف لائرز ویلفیئر فنڈ، وہ 10 روپے ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ بنائیں گے۔ آپ اندازہ کریں ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے اندر کوئی 50,000 سے زائد مقدمے داخل ہوتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سال کے اندر میرا خیال ہے اس سے کہیں زائد ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ تمام مقدموں کے اندر کئی ایفیڈیوٹس آتے ہیں، جہاں کوئی آپ کا سائل 50 روپے دے گا، 60 روپے اس کو روکیں گے نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو ایک کثیر رقم جمع ہو سکتی ہے، اور پھر آپ کے یہاں 5,500 ممبران ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو ضرورت مند ممبر ہیں وہ چند 100 ہیں، آپ اس اماؤنٹ سے ان کے لیے ایک سوشل سیکیورٹی کا بندوبست کر سکتے ہیں کہ چند 100 لوگوں کو آپ ماہانہ ایک فکسڈ اماؤنٹ دیں، تاکہ وہ آ کے آپ کے سامنے اگر یہ کہے کہ میں نے اس مہینے میں نہیں کمائے سفیشینٹ پیسے، آپ ان کو بغیر فردر اسیسمنٹ کیے ان کو وہ سوشلی سیکیور کر دیں کہ ہم ایز اے فریٹرنیٹی، ایز اے لیگل فریٹرنیٹی آپ کو اتنے اماؤنٹ تک سیکیور کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ انکم ڈرا کریں۔ تو اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے جو کہ کسی کے اوپر برڈن نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی کراچی بار نے بھی جو ایک پروگرام شروع کیا تھا، اور کراچی بار کے جو سیکٹری ہیں وقار عالم عباسی صاحب، انہوں نے جو ہے وکالت نامہ جو لگتا تھا نیا، اس پہ 50 روپے جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ویریفیکیشن کے حوالے سے، لیکن اس پہ بڑی لے دے ہوئی وکیلوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام تھا، یہ ہونا چاہیے تھا اگر وہ پیسے جمع ہوتے کلیکٹیولی، اور اگر وکلا کی ویلفیئر پہ لگتے تو اس پہ کوئی حرج تھا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، عبدالستار ایدھی صاحب کو لوگ چندہ دیتے ہیں، سیلانی کو چندہ دیتے ہیں، اور ایسی انجمنیں جو کہ ویلفیئر کرتی ہیں لوگ ان کو چندہ دیتے ہیں، اور کروڑوں روپے میں بھی دیتے ہیں، اور 100 روپے میں بھی دیتے ہیں۔ ہر معاملہ ہے بھروسے کا، لوگوں کو یہ بھروسہ ہے کہ یہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں یہ رائے گان نہیں ہو رہے، ان میں خرد برد نہیں ہو رہی، اس میں ٹرانسپیرنسی ہے۔ اگر یہ ہمارے ممبران کو یقین ہو کہ یہ جو 50 روپے ہم دے رہے ہیں یہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ خرچ ہوں گے ہمارے لیے، ہماری ویلفیئر کے لیے، میں نہیں سمجھتا کسی کو اعتراض تو اس کے لیے تو ورکنگ کی جا سکتی تھی، اس کے لیے جو ہے وہ میتھڈ بنایا جا سکتا تھا، طریقہ کار وضع کیا جا سکتا تھا، کسی ہائی کورٹ کے جسٹس کو اس کے لیے جو ہے وہ امین مقرر کیا جا سکتا تھا۔ دیکھیں یہ ساری باتیں آپ اگر سبھی، جیسے ایک خاندان بھی ہو نا، اس کے اندر کوئی فیصلے لیں اور لوگ اپنے تمام فیملی ممبرس کو آپ بات کر کے کانفیڈنس میں لے کے کوئی اقدام کریں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن اگر خاندان کا بڑا فیصلے مسلط کرے گا نا تو اس کے اپنے فیملی ممبر جو کہ ان کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، ڈپینڈنٹ ہیں، کنٹریبیوٹرز ہیں، وہ بھی انکمفرٹیبل ضرور فیل کریں گے کہ یار ہمیں بالکل ہی کوئی خاطر خواہ میں ہی نہیں لایا جا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، دو وکلا کا جو مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ پروسیس بڑا لیندی ہے یہ، جی کہ جب ہم وکالت، کیونکہ ایفیڈیوٹ ہم کرا رہے ہیں لیکن ایک اور اسٹیج آپ نے ایڈ کر دی کہ اب ہم وکالت نامہ بھی ویریفائی کروا رہے ہیں، ایک اسٹیج، اور یہ وکیلوں کی اسٹیج تھی، یہ لیٹیگنٹ کی اسٹیج نہیں تھی، یہ وکیلوں کی ایک اسٹیج ایڈ ہوئی۔ ان چیزوں کو سمپلیفائی کرنا چاہیے تھا، لیکن اس تمام چیزوں سے پہلے ایک بات کرنا ضروری تھی، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ پیسے ہم کیوں لے رہے ہیں۔ لیکن آپ کی سجیشن بڑی اچھی ہے کہ اگر وہ 50 کی جگہ ایفیڈیوٹ کے 60 روپے کر دیے جائیں اور وہ 10 روپے جو ہے وکلا کی ویلفیئر کے لیے استعمال کیے جائیں تو میرا خیال سے ایک اچھا آئیڈیا ہے، اور بار ایسوسیشنز بھی یقیناً ہماری یہ باتیں سنے گی انشاءاللہ، تو ان کو اس بات پہ جو ہے ضرور غور و خوض کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہائی کورٹ کے تھرو یہ پیسے کلیکٹ ہوں گے تو ایک تو اماؤنٹ کا فگر آئے گا کہ ہر سال میں اتنے ایفیڈیوٹ ایگزیکیوٹ ہوئے، اتنے پیسے صرف یہ ویلفیئر، یہ باقی بار اپنے خرچوں میں نہیں لگائے گی۔ بالکل صحیح، کہ ہم پانی پلا رہے ہیں، بار میں لنچ کرایا ہے ہم نے، MC جو ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کرائی، اس میں نہیں خرچ ہوں گے، یہ پیسے وکیلوں کے ہیں اور صرف وکیلوں کو ہی سوشل سیکیورٹی میں پے بیک ہوں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کی ایک آڈیٹڈ لسٹ ہو جو ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو کہ اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں اور اس طرح یہ خرچ ہوئے ہیں، یہ ان کی ڈیٹیلز ہیں۔
تو میرا خیال ہے، لیکن بات کی جا سکتی ہے، یہ میری اپنی رائے ہے۔ اچھا، میری نالج کہتی ہے کہ مجھے بھی کچھ دن پہلے پتہ چلا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پاس جو ہے وہ ایک خطیر رقم پڑی ہوئی ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ میں شاید پڑی ہوئی ہے. تو اگر اس میں سے کچھ 15 کروڑ کے قریب میں نے سنا ہے، اگر اس میں سے 2-4-5 کروڑ روپے فکس کر دیے جائیں وکلا ویلفیئر کے لیے تاکہ اس میں سے جو فکس انکم آئے اور وکلا ویلفیئر پہ لگے، تو اس پہ کوئی حرج ہے؟ ہونا چاہیے یہ؟ بالکل ایسا ویلفیئر کے لیے ہونا چاہیے. دیکھیں ہمیں پہلے تو کبھی پتہ نہیں چلا، سندھ ہائی کورٹ بار کے اکاؤنٹس کبھی پبلش نہیں ہوئے تھے. یہ پہلی مرتبہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تاریخ میں ہوا ہے کہ عامر نواز وڑائچ نے وہ جو بھی، جب انہوں نے اکاؤنٹس ٹیک اوور کیے تو جو بھی اکاؤنٹس میں پیسے پڑے تھے وہ سارے پبلش کر دیے. اچھا اقدام آئندہ کے لیے جو ہے ٹرانسپیرنسی ہے، یہ ٹرانسپیرنسی ہے. تو اس طرح سے جب وہ پیسے ہمیں اس سے پتہ چلا کہ اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیے اور ان کو ری انویسٹ ہونا چاہیے. اس سے جو پروفٹس آ رہے ہیں ان کو پراپرلی ممبرس کے ویلفیئر پہ خرچ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اور بھی کافی بڑی رقم ہے جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو آنے والی، انہوں نے شاید کچھ پلاٹ بیچے تھے پچھلی کیبنٹ نے. جی تو اس کی رقم ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کہ آنے والی ہے یا آ گئی ہے، بٹ میرا خیال ہے کچھ کمرشلی کچھ آکشن ہوا تھا، غالباً آکشن ہوا تھا اور اس میں سے یہ پیسے اسی میں سے آئے تھے. جی لیکن ان کو ری انویسٹ ہونا چاہیے، پراپرلی یوٹیلائز ہونا چاہیے. تو وکیلوں کی ویلفیئر ہو سکتی ہے، یہ کافی بڑی رقم ہے. مجھے بار بار جو ہے اشارہ مل رہا ہے کہ جو ہے وقفے کی جانب جایا جائے. سچی بات یہ کہ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے میرا ایک لمحے کے لیے بھی جی نہیں کر رہا کہ میں میتلو صاحب کی کسی بات میں انٹرپٹ کروں. اتنی دلچسپ باتیں چل رہی ہیں لیکن مجبوری ہے. میں آپ سے جو ہے گزارش کروں گا کہ وقفے پہ ہم جا رہے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا. وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں. السلام علیکم. ناظرین، وقفے کے بعد پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں. پھر ہم چلتے ہیں معروف قانون داں کی طرف. سرفراز میتلو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو بڑی دلچسپ باتیں چل رہی ہیں. تو میتلو صاحب، ہمارا جو لاسٹ سیگمنٹ بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ کوشچن آنسرز ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ کا ویو جاننا چاہے گی پبلک ہماری کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کہ حالیہ جو فیصلے ہیں جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنے، تو آپ ایز اے قانون داں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے گھر میں جب اختلاف آتا ہے نا تو باتیں کرنے کا موقع آتا ہے دوسروں کو. سپریم کورٹ کے اندر اس وقت یہ ایک نظر آنے والا اختلاف ہے کہ ججز کے درمیان اختلاف ہے، اختلاف رائے کا شکار ہے. اختلاف رائے ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، یہی بیوٹی ہے، لیکن فیصلے میں ہونی چاہیے، نہ کہ وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات میں یا اپنے جو باہمی تعلقات میں اختلافات پیدا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ دوسروں کو ڈویژن پیدا کرنے کی آئے گی. خوبصورتی یہ ہے کہ آپ بالکل برادرانہ تعلقات میں ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہوں، رائے آپ کی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. فیصلے میں آپ ڈسینٹ بھی کریں، ایگری بھی کریں، لیکن وہ اصولوں کے بنیاد پہ ہو، نہ کہ ذاتی خواہشیں. ان کے اس کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ بھی یہ ہو کہ بالکل امپارشل، ایموشن سے خالی، بالکل وہ ایک قانون کی تشریح کرتے آپ ایک دوسرے سے اختلاف رائے ضرور کریں، بالکل، لیکن اپنی سینٹیمنٹل یا ایموشنل فیلنگز کی ترجمانی کے بنیاد پہ آپ اختلاف رائے کریں گے تو پھر ادارے میں سے وہ جو انسٹیٹیوشنل اسپرٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور انڈیویڈیول اسپرٹ اور سینٹیمنٹ اس کے اندر آ جائے گی. کیا میتلو صاحب آپ نہیں محسوس کرتے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہم سنتے تھے کہ جج کا قلم بولتا ہے، لیکن کچھ سالوں سے جو ہے وہ کیس چلنے کے دوران ججز جو کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں اس سے یہ محسوس تاثر عام آدمی کو یہ مل رہا ہوتا ہے کہ جج کس طرف جانا چاہ رہے ہیں یا جج کس طرف جا رہے ہیں.
ورنہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، جب فیصلہ آتا تھا اسی وقت پتہ چلتا تھا، کلب بولتا تھا. اس وقت جو یہ کمنٹس دیتے ہیں کیسوں کے دوران اور جو اپنی رائے دیتے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیں، جوڈیشل انٹرونشن کا ایک کانسیپٹ ضرور ہے جوڈیشل پروسیڈنگز کے درمیان کہ آپ سوال پوچھیں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے، لیکن جج اگر ڈیورنگ دی کنڈکٹ آف کیس کمنٹس ریمارکس پاس کرے گا تو ایک تو اس سے لوگوں کا بھروسہ ٹوٹے گا، لوگ اندازہ کریں گے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. جی تو اپنے انفیوریبل ڈیسیشن کی طرف کوئی رضامندی سے نہیں جاتا. لہٰذا بیسیکلی انصاف کرنا ایک پیشہ ہے. برطانیہ کے ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ کنگ جان نے کہا کہ میں لوگوں کے فیصلے کروں گا، تو چیف جسٹس نے اسے منع کیا کہ آپ نہ کریں. تو اس نے اس وقت چیف جسٹس کو کال کیا، لارڈ چانسلر کو، اور کہا کہ کیا میں تم سے زیادہ ذہین نہیں ہوں، تم مجھ سے زیادہ ذہین ہو کہ میں لوگوں کے فیصلے نہیں کروں؟ یا کون سی کمی ہے جو میرے اندر ہے اور تیرے اندر نہیں ہے کہ تم فیصلہ صحیح کرو گے، میں نہیں کروں گا؟ تو اس نے کہا my lord, you have everything but you lack experience. Judicial experience as a judge is crucial in administering the court. آپ کے سامنے دو فریق موجود ہیں جو کہ جن کا ذاتی مفاد ہے، جی آپ اس کے درمیان فیصلہ دینے والے ہیں. آپ نے اس کے ڈیکورم کا خیال کرنا ہے، اس کو کس طرح مینٹین کیا جائے، اور بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ کا صرف فیصلہ ہی بولے. ایسا ہی ہے. تو پھر تو لوگ اشتعال میں نہیں آئیں گے، یا وہ اپنا ٹیمپر یا اوور انسسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا بیتو صاحب، یہ جو پچھلے دنوں جو ہے وہ ہمارے یہاں راتوں کو 12 بجے بھی کورٹس کھل گئیں، 11 بجے بھی کھل گئیں، لیکن ایک عام آدمی جو ہمارے ملک کا ہے وہ آج تک جو ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے انصاف ملنے کے لیے، کہ وہ متلاشی ہے کہ اسے انصاف مل جائے، لیکن اسے انصاف نہیں ملتا. بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈویژن کیوں ایسا ہوا پچھلے دنوں کہ جو ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تو کورٹیں رات کو کھل گئی اور کچھ لوگوں کے لیے دن میں بھی کورٹیں بند رہی؟ دیکھیں، ظاہر ہے جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں یا جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس ہیں وہ مجھ سے زیادہ تجربے کار بھی ہیں، اور ان کا جو مشاہدہ ہے وہ بھی مجھ سے وسیع ہے. لیکن ایک عام آدمی کے طور پہ یا ایک عام وکیل کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کم کیا جائے اس طرح اتنا ہی بہتر ہے، اسی میں عزت ہے. کچھ نہیں ہوتا اگر اس دن وہ نو کانفیڈنس نہ کرنے دیتا نا، اگلے دن سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی، دن کوئی کرتی، اس کے بعد پھر دوبارہ نو کانفیڈنس والا معاملہ شروع ہو جاتا. اس رات نو کانفیڈنس ہونا اتنا ضروری نہیں تھا کہ ضرور ہو. اسی طرح سے عمران خان کو جب پولیس نے اریسٹ کر لیا، کورٹ کے پریمیسز میں کر لیا، تو عام آدمی بھی یہاں پہ اریسٹ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے یہاں پہ پیپلز پارٹی کے کچھ جو ارکان تھے، ان کو جب بیل ان کی ریفیوز ہوئی تو ان کو کورٹ پریمیسز سے اریسٹ کیا گیا. اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے کچھ ارکان تھے، ان کو اریسٹ کیا گیا. ان کے لیے کورٹوں نے نہیں اس کو کال کیا کہ اس کو لے آؤ کورٹ. ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈسکریمنیشن نہیں، بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے وہ ملک کی سالمیت کو بچا رہے ہیں، ان کو سالم رکھنے کے لیے یہ کوشاں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی کی کوئی ال ول ہے اس طرح کرنے میں، یا کوئی پارٹیزن شپ ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے ادارے کی توقیر نہیں بڑھتی، لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹر ہوتا ہے، اس میں ایک قسم کا ابہام پیدا ہوتا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے، اب یہ ہمارے ابہام ہے، ہمارے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے یہ کیا. ایک عام تاثر جو ہے پبلک کا تاثر، اور یہ بہت ضروری ہے کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے لیکن نظر آنا چاہیے، لوگ محسوس کریں کہ انصاف ہو رہا ہے، نہ کہ کسی کے ساتھ فیور اور انفیور ہو رہی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ محتاط انداز میں کورٹ کا کنڈکٹ کرنا چاہیے، اور جو حتی المقتول یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی آؤٹ آف وے نہیں کام ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ عام طریقہ کار سے ہٹ کے کچھ ہو رہا ہے. جب بھی آپ کچھ چیز ہٹ کے کریں گے ابہام پیدا کرے گا. بیرسٹر صاحب، یہ جو اس وقت جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے
فوجی عدالتوں کا، اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے حساب سے اگر ایک شہری اور قانون دان کی حیثیت سے مجھ سے یہ آپ پوچھتے ہیں تو کوئی اسپیشل کورٹ نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی کورٹ ہونی چاہیے، ایک ہی قانون ہونا چاہیے. سزاؤں کے سخت کرنے سے آپ کرائم کو ختم نہیں کر سکتے، سزا کو یقینی بنانے سے آپ کرائم کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ اس چیز کی یقین دہانی کریں گے کہ جو بھی شخص جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی، چاہے وہ کم ملے. میں یہ کہتا ہوں اگر چوری کی سزا ہمارے پاس 3 سال یا 7 سال ہے، آپ اس کو 1 سال کر دیں، لیکن اس چیز کی یقین دہانی ہو کہ جو بھی چوری کرے گا وہ 1 سال جیل جائے گا. قتل کی سزا ہمارے ہاں پھانسی بھی ہے، عمر قید بھی ہے، 10 سال بھی ہے. میں کہتا ہوں 5 سال کر دیں، لیکن یقین دہانی کریں کہ کوئی قاتل سزا سے نہیں بچے گا. یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں اپنے مطالعے کے بنیاد پہ کہ دنیا میں یہ تجربے ہوئے ہیں. آپ یورپ کو اٹھا لیں، کسی جرم کی سزا وہاں پہ موت نہیں ہے، کوئی قتل نہیں کرتا. بڑے کم انسٹانسز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کوئی قتل ہو جائے، ورنہ نہیں ہوتے. ہم انصاف کی فراہمی میں اتنے پیچھے کیوں دنیا سے؟ میرا ذاتی خیال ہے کیونکہ ہم نے اپنے ذاتی جو ایموشنز اور فیلنگز ہیں ان کو حاوی کیا ہے. انسٹیٹیوشنل ایفرٹ کو ہم نے اہمیت نہیں دی، اس وجہ سے یہ ہوا ہے. اگر آپ ادارے قائم کریں گے تو وہ بندے کے آنے اور نہ جانے سے اس میں فرق نہیں پڑے گا، وہ ادارہ کام کرتا رہے گا. ایک دور محترم جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا وہ جا رہا ہے، جناب جسٹس قاضی فائز اسحاق کا آ رہا ہے. جو قاضی فائز اسحاق صاحب کا جو دور آ رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں عدلیہ اور اس ملک کے لیے؟ دیکھیں قاضی صاحب بہت تجربے کار وکیل بھی ہیں اور بڑے ایکسپیرینس جج بھی ہیں. انہوں نے سندھ میں بھی پریکٹس کی ہے، بالخصوص سندھ ہائی کورٹ میں، کراچی میں، بلوچستان میں بھی کی ہے، پورے پاکستان میں کی ہے. کیونکہ میں نے خود ان کو 2006 میں جب وہ یہاں پہ پریکٹس کرتے تھے، آتے تھے کورٹ میں نے ان کو دیکھا ہے اپیئر ہوتے ہوئے. تو ہم بڑے اس سے آپٹیمسٹک ہیں. انہوں نے ذاتی تلخ تجربے بھی انڈیور کیے ہیں، انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی سفرنگس بھی آبزرو کی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں. وہ ان کی فیملی جنگ آزادی سے لے کے آج تک سماجی جو ہمارے اجتماعی زندگی ہے اس میں کنٹینیوسلی انوالو ہیں. تو ایسے شخص کا آنا کم سے کم اس چیز کی تو نوید ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں، اور کسی حد تک اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے یا حل کی راہ میں، حل کے رخ میں چلا جا سکتا ہے. بیرسٹر صاحب جو ہے وہ پروگرام کا وقت بھی چونکہ ختم ہونے والا ہے، اور آپ ماشاءاللہ جو ہے ینگ لائر بھی ہیں، انرجیٹک بھی ہیں، ڈائنامک بھی ہیں. تو آپ ہماری جو نئی پوت ہے، نئی نسل ہے، نئے ایڈوکیٹس ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے آج کے پروگرام کی وساست سے کہ یہ لوگ جو ہیں کس طرح وکالت کو جو ہے کنٹینیو کر سکیں، اپنی سروائیول کے لیے کیا کریں اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں گا AK بروہی صاحب کی. بالکل غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں، اور اسی حالات میں انہوں نے اپنی ایک آنکھ گنوا لی. لیکن میرا خیال ہے اس ملک کے اگر جو سب سے بہتر قانون دان کی اگر آپ تلاش کریں گے تو شاید ان کا نام لینے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی. بڑا نام ہے فنڈامنٹل لاز آف پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کتاب لکھنا آسان نہیں ہے. تو بہت بڑے آدمی تھے، لیکن ان کا بھی جو بیس لائن تھی وہ ہارڈ ورک تھا، محنت، دیانتداری اور تسلسل. یہ 3 چیزیں آپ ساتھ رکھیں، کامیابی آپ کے پاس خود بھی چل. دوستوں یہ بڑا پیغام ہے. ایمانداری، تسلسل اور کوشش، یہ 3 چیزیں اگر آپ نے پکڑ لی، ان 3 چیزوں پہ کاربند ہو گئے تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ AK بروہی بن سکتے ہیں. تو مطلب صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے ویورز کو ایک بہت اچھا پروگرام دے کے جا رہے ہیں. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ پھر بھی ہم انشاءاللہ کبھی آپ کو جو ہے مدعو کریں گے اور اس طرح آپ آئیں گے انشاءاللہ. صاحب تھینک یو، مجھے خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے.
यहाँ पे आके। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।